آج کل جتنے بچے بھی یونیورسٹی میں اسپیشلی جو انگلش ڈپارٹمنٹ میں پڑھنے جاتے ہیں تو ان کو کچھ کارل مارکس کی اور کچھ اس طرح کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور کچھ ان کے پروفیسرز بھی وہ پھر آ کے ایک دو سیمسٹر پڑھ کے پھر آ کے اپنے گلی یا پھر اپنے محلے کے جو بھی مولوی ہوتا ہے ان سے سوالات کرتے ہیں، وہ ایتھیسٹ بن چکے ہوتے ہیں یا ایتھیسٹ بن رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے پروفیسرز ان کو سکھاتے ہیں کہ دیر از نو گاڈ، اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اور جنت جہنم کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے، اور اگر اللہ ہے تو پھر وہ مسلمانوں، ہندوؤں، عیسائیوں کے لیے ایک اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ہندو جہنم میں جائیں گے، مسلمان صرف جنت میں جائیں گے، یہ مذہب، یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مذہب ہی نہیں بھیجا۔ پھر اس طرح کے کاؤنٹر کوشچن کرتے ہیں اپنے مولوی حضرات سے، اور ہمارے جو محلے والے مولوی حضرات ہوتے ہیں وہ ان کو لاجک کے ساتھ سمجھانے میں ناکام رہتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی اور بیسک چیز، ہماری سوسائٹی کے یہ کویشچنس کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہمارے علماء اپنا علم سٹرونگ نہیں کریں گے۔ یعنی کہ آپ کے پاس سوال آنے سے پہلے آپ کو جواب بتاؤ۔ جب تک اتنا علم نہیں حاصل کریں گے نا تو یہ آنے والی جنریشنز کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ وقت جیسے جیسے آگے جا رہا ہے، علم بڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، نالج بڑھ رہا ہے تھرو سوشل میڈیا، تھرو انٹرنیٹ۔ پہلے تو یہ ایتھیسٹ ہم نے سنا ہی جوان ہو کر ہے، بچپن میں تو اس طرح کا کوئی نام بھی نہیں سنا تھا۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ابھی جو نالج، ایک جنرل نالج جو سوشل میڈیا کے تھرو بچوں تک آ رہی ہے نا، اس میں ان کو بہت آسانی سے سب کچھ پتہ چل رہا ہے کہ اچھا ایتھیزم بھی کوئی چیز ہے، یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے۔ تو سوال تو پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب سوال کو پیدا ہونے کی گنجائش دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سوال تو غلط ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بچہ آ کے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں مطلب اللہ کہاں ہے، یا میں اللہ کو کیسے مانوں، یا میں قرآن کو کیسے اوتھینٹک بک مانوں، تو اس کے سوال تو غلط نہیں ہے۔ سوال پیدا ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کریٹر نے خود اس دماغ میں اتنی گنجائش ڈالی ہے کہ تم مجھے تلاش کرنے کے لیے یہ سوال کرو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت سے مطلب یہ ہے کہ میرے تعارف کے لیے۔ تعارف ہے ہی یہی کہ انسان، ہر ایک انسان کی زندگی میں ایک مقام پر آ کے یہ کویشچن آتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ اگر وہ مسلمان گھر میں پیدا نہیں ہوا تو مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو پھر کہیں نہ کہیں یہ پتا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ لیکن پھر چونکہ آج کل ایڈوانس دور ہے، اور پھر ہمارے پاکستان میں کچھ یونیورسٹیز اتنی ماڈرن ہو چکی ہیں کہ وہ بہت واہیات قسم کا سلیبس پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یونیورسٹیز کے اندر یہ سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، اس کا میرے علماء کو نہیں پتہ ہے، کیونکہ میرے علماء کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ وہ مدرسے میں اپنے 6-8 سال لگا لیتے ہیں مفتی بننے کے لیے، اس کے بعد ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ ایتھیزم کو ٹیکل کیسے کرنا ہے۔ اگر ایتھیسٹ آ گیا سائنس کا کویشچن لے کے آپ کے پاس، تو آپ کیسے ٹیکل کریں گے اس کو؟ اور پھر بجائے اس کو مطلب آنسر کرنے کے لاجک کے ساتھ ان پہ فتویٰ جاری ہوتا ہے اور پھر ان کو جی، مار دیا جاتا مار ہے دیا وغیرہ۔ جاتا ہے۔ تو ان سے اس غلط کے ہے۔ ہاں۔ کوئی کتنا بھی ڈیپ کویشچن کرتا ہے آپ سے، کویشچن کرنے کی صلاحیت اس کے دماغ میں اللہ نے پیدا کی ہے۔ آپ جواب نہیں دے سکتے، آپ اگلی جگہ دکھا دیں کہ آگے جاؤ، مجھ سے آگے کوئی ملے گا، اس سے جا کے بات کرو، لیکن فتویٰ نہیں لگا سکتے آپ۔ فتویٰ بہت آخری حد ہے۔ اب چونکہ پہلی بات، پاکستانی سوسائٹی میں سب سے جو جسے کہہ لیں کہ لا علم لوگ ہیں وہ پیرنٹس ہیں، جن کو خود بھی نہیں پتا کہ ہم مسلمان کیوں تھے، ہم کیوں مسلمان رہے۔ انہوں نے بائی چوائس اسلام نہیں لیا ہے، وہ بائی برتھ مسلمان تھے تو بچے بھی آگے اب چونکہ مسلمان ہی رہیں گے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم نے مسلمان رہ کر زندگی کیوں گزاری، کون ہے اسلام، اللہ کون ہے۔ اب وہ بچے کو تو بتا نہیں پائیں گے اسپیشلی۔ پھر بچہ جب جوانی میں جاتا ہے تو آج کل ایڈوانس دور ہے، ایڈوانس ایجوکیشن ہے، وہ جا کر جب اس طرح کے پروفیسر ملیں گے تو جب آپ نے 25 سال میں ایک بیٹے میں ایک بیٹی میں ایمان ڈیولپ کیا ہی نہیں، تو اس کے لیے تو اتنی سی کتاب کافی ہے کہ اس کا ایمان جو آپ نے اس کو بچپن میں سکھایا تھا کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ نے بیسک کیا دی ہے؟ آپ نے اس کی جڑوں میں ایمان کہیں ڈیولپ کیا، ڈالا ہے کہ اس کو ہلانے کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت ہو؟ انسان کمزور ہے اور انسان کے ساتھ شیطان بھی ہے۔ جب انسان کو بھٹکانا ہوتا ہے تو اس کو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھٹکا لیتی ہیں، واپس آنے کے لیے بہت محنت لگتی ہے۔ اب اس میں
سمپل سی بات ہے، قرآن اوتھینٹک بک ہے، قرآن کو کوئی چینج نہیں کر پایا، ڈیفینیٹلی نہیں کر سکتا. قرآن کا یہ میریکل ہے کہ قرآن چینج نہیں ہو سکتا. اور ساتھ میں یہ کویشچن بھی کرتے ہیں کہ ہم کوئی کتاب لکھیں تو وہ 8-10 سال 20 سال 50 سال بعد اس میں چینجز ہو سکتی ہیں، تو قرآن کے تو 1450 سال پورے اس ہو کا گئے، تو سمپل سا آنسر یہ ہے، کیوں چینج، یہ تو ابھی تک مطلب اوتھینٹک پہنچا ہی نہیں ہے، اس میں بھی چینجز تو اس ہوئی کا ہوں گے. آسان سا جواب ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، آپ مل کے قرآن جیسا کچھ لکھنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ مت کرو یا سوال مت کرو. اللہ نے تو خود قرآن میں کہا ہے کہ تم لکھو کوئی ایک آیت مجھے چھوڑ کے، یعنی اللہ کی ذات کو چھوڑ کے، تم پوری کائنات مل کے اس جیسی کوئی ایک آیت لکھ کے لے آؤ. تو کرو نا، کرو. اگر آپ چینج کر پائے تو پھر اگلا بندہ بھی سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ ہاں یہ چینج ہو سکتا ہے. لیکن ایک آسان سی بات میں بتا دوں، جہاں تک بھی یہ بات پہنچے، جتنے ایتھیسٹ بچے اور بچیاں، اللہ نے آپ کو زمین پر اس لیے بھیجا ہے کہ آپ اللہ کو تلاش کریں. اگر آپ کے دل میں یہ سوال آیا ہے تو یہ بہت بہترین سوال ہے کہ اللہ کون ہے اور کہاں ہے. جب تک تلاش نہیں کیا، یعنی ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، اس کے پیچھے محنت نہیں کی، اور ڈائریکٹ انکار کر دیا، تب تک کنکلوژن پہ نہیں جانا. یعنی کیونکہ مولوی نے صحیح سے نہیں سمجھایا. مولوی کون ہے؟ وہ آپ کی طرح کا ایک انسان ہے، اس کا ناقص سا علم ہے، اللہ جانے اس نے کون سی گلی کے کون سے مدرسے سے حاصل کیا ہے، وہ آپ کو کیا بتائے گا اللہ کہاں ہے. تو آپ پوری کی پوری ریسرچ کر کے اللہ کو تلاش کریں. جب آپ اللہ کو تلاش کر کے پھر اللہ نہ ملے تو پھر بتائیے گا کہ اللہ نہیں مل رہا اور مجھے کہیں نہیں ملا. یہ ممکن ہی نہیں ہے. وہ جس بندے کا میں نے پہلے بھی کافی دفعہ کوٹ کیا ہے، جو اینٹی اسلام بک لکھنے والا تھا اور پھر وہ مسلم ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس انسان نے اپنی سٹوری میں یہ کلیئرلی بتایا کہ میں اسلام کے خلاف نہیں تھا، میں برائی کے خلاف تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ یہ جو برائی ہے یہ اسلام کی وجہ سے آ رہی ہے. تو جب میں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ تو لوگ برے ہیں، اسلام تو برا نہیں ہے. تو جب آپ ان چیزوں کو کلیئر کریں گے، اب پاکستانی جو علماء ہیں، میری ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسے بے شک بھیجیں، لیکن ان کو دنیاوی تعلیم اور روشنی دیں تاکہ انہیں دنیا کی سمجھ میں آ سکے اور وہ ان چیزوں کا فیصلہ کر سکیں کہ کھیرے کو کیسے کاٹنا ہے اور کیلے کو کیسے رکھنا ہے، اور کھیرے کے چھلکے چونکہ گرین ہوتے ہیں اس وجہ سے ان کو ڈسٹ بن میں نہ پھینکیں. ان باتوں سے یہ عوام نکل سکے اور ان کو کوئی شعور آ سکے. اور آپ موزوں پر مسح کرنے کا جو سکھانا ہے، اس سے آگے نکل کر یہ فرقوں کی لڑائی، تم دیوبندی میں بریلوی، تم فلانے میں فلانا، اس سے نکل کر تو کچھ پڑھیں اور پھر کچھ جنریشن کو پڑھائیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے اسلام کیا ہے اور اس جنریشن کو بھی پتہ چل سکے. جس طرح قرآن میں ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نا کہ چاہے تم مانو یا انکار کرو، یہ تمہاری مرضی میں ہے، نے تو راستہ تمہیں دے آزاد، دیا. ہاں تمہیں ہاں، بتایا گیا ہے کہ تو پھر اللہ ہدیناہ السبیل، ہم نے تمہیں راستہ بتا دیا ہے، اور راستہ یہ قرآن ہے. ایک دفعہ آپ اس قرآن کے ساتھ بیٹھ کے، قرآن سمجھ کے نہیں، لائک میں ابھی فی الحال اللہ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی، آئی ایم جسٹ اسٹارٹنگ کہ میں اب سے ذرا میں دیکھوں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں. مولوی کے بغیر قرآن سے وابستگی، اللہ کو تلاش کریں قرآن میں، نہ ملے تب آئیں، تب بتائیں کہ اللہ نہیں مل رہا، میں نے قرآن میں ڈھونڈا، میں نے دنیا میں ڈھونڈا. ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے جب کہا ہے کہ تم ڈھونڈو گے تو میں ملوں گا، اللہ نے کہا تم میری طرف چل کے آتے ہو تو میں تمہاری طرف دوڑ کے جاتا ہوں. یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنی سی طلب پیدا کرے کہ میں اللہ کو تلاش کروں گا اور پھر اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں میں تمہیں نہیں ملتا؟ ممکن ہی نہیں ہے. بندہ پہلے منہ سے نکالتا ہے کہ یا اللہ، اور اللہ تعالیٰ مطلب دیر لگائے بغیر لبیک کہہ دیتے ہیں. یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جنہوں نے جان چھڑانی ہوتی ہے، کیونکہ اسلام پر زندگی گزارنا مشکل کام ہے. تو یہ بہت آسان طریقہ ہے، کہہ دو اللہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ آزاد ہیں. So is it clear?